سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کے لیسن نمبر 22 کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان تجوید کورس سبق نمبر 22۔ وقف کے احکام۔ وقف کا مطلب ہے کلمے کے آخر میں سانس لے کر ٹھہرنا، اور کلمے سے مراد یہ ہے کہ وہ لفظ آگے کسی دوسرے الفاظ سے ملا کر لکھا ہوا نہ ہو، جیسے منکم، منکم میں میم پر وقف کرنا۔ وقف میں کلمے کے آخری حرف کو موقوف علیہ کہتے ہیں، اور اس پر ٹھہرنے کے قواعد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر موقوف علیہ پہلے ہی ساکن ہو تو اس پر سانس لے کر ٹھہر جانا ہی وقف کہلائے گا، جیسے فَلَا تَقْهَرْ، فَلَا تَقْهَرْ، فَلَا تَنْهَرْ، فَلَا تَنْهَرْ۔ نمبر 2، موقوف علیہ پر عارضی حرکت ہو، جیسے قالت الاعراب، قالت الاعراب میں تا پر وقف کریں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو ساکن پڑھ کر رکیں، پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں۔ نمبر 3، موقوف علیہ گولتا ہو تو اس کو ساکن ہا سے بدل کر ٹھہریں گے، جیسے حسنتاً، حسنتاً پر وقف کرنا چاہیں تو حسنہ، حسنہ پڑھیں گے۔ اگر پہلے سے ہی گولتا کی بجائے ہا ہے مگر اس پر الٹی پیش یا کھڑی زیر ہے تب بھی اس کو ساکن ہا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے وَرَسُولُهُ، وَرَسُولُهُ مِن رَّبِّهِ، مِن رَّبِّهِ وغیرہ۔ نمبر 4، موقوف علیہ گولتا کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو اگر اس پر کھڑی زبر یا دو زبر یا زیر کے ساتھ الف ہو تو آخری حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کی مثال وَالضُّحَىٰ، وَالضُّحَىٰ۔ دو زبر کی مثال مَاء، مَاء۔ نداء، نداء۔ اور زبر کے ساتھ الف کی مثال کانا، کانا۔ اذهبا، اذهبا وغیرہ۔ نمبر 5، موقوف علیہ پر ایک زبر ہو تو اسے ساکن پڑھیں گے، جیسے خلق، خلق کو وقف کرتے وقت خلق، خلق پڑھیں گے۔ نمبر 6، موقوف علیہ پر ایک زیر ہو یا دو زیر ہو، جیسے تاللہ، تاللہ اور نعیم، نعیم۔ تو ایسی صورت میں وقف کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، وقف بالاسکان یعنی ساکن پڑھ کر ٹھہرنا۔ نمبر 2، وقف بالروم یعنی موقوف علیہ کی حرکت کو آہستہ پڑھنا۔ نمبر 7، موقوف علیہ پر ایک پیش یا دو پیش ہوں، جیسے نستعین، نستعین۔ تو ایسی صورت میں وقف کے تین طریقے ہیں۔ نمبر 1، وقف بالاسکان یعنی ساکن پڑھ کر ٹھہرنا۔ نمبر 2، وقف بالروم یعنی موقوف علیہ کی حرکت کو آہستہ پڑھنا۔ نمبر 3، وقف بالاشمام یعنی حرف کو ساکن ہی پڑھنا مگر ہونٹوں کو اس طرح گول کرنا جیسے پیش پڑھتے وقت ہوتے ہیں۔
میرے محترم عزیزو، آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 22 مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ وقف کے احکام کے بارے میں اچھے طریقے سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 23 کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔